ویلکم بیک ٹو آر نیو اسٹوری جس کا عنوان ہے اداس عید، اداس دل کی عید۔ یہ ایک حقیقت کے قریب کہانی ہے اور یہ سچ ہے کہ عید صرف خوش لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے بھی ہوتی ہے جن کے دل تھوڑے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ اداس دل کی عید۔ آغاز ہوتا ہے۔ عید کا چاند نظر آ چکا تھا، گھر میں سب خوش تھے، لیکن عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک ہی بات، اس بار عید نہیں مناؤں گی، دل ہی نہیں ہے۔ امی دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ عائشہ کل عید ہے، کپڑے دیکھ لو۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی میرا دل نہیں کر رہا۔ امی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے باہر چلی گئیں، جیسے وہ سمجھ گئی ہوں کہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رات کا موڑ۔ رات کو عائشہ موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اچانک ایک حدیث سامنے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوشی کا اظہار فرماتے اور دوسروں کو بھی خوش کرتے تھے۔ یہ سن کر عائشہ رک گئی، پھر ایک اور بات سنی، عید کا دن اللہ کی طرف سے انعام ہے، اسے اداسی میں ضائع نہ کرو۔ عائشہ نے موبائل بند کر دیا، دل میں ایک ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ کیا میں اپنی اداسی کو عید سے برا بنا رہی ہوں؟ عید کی صبح فجر کے بعد گھر میں چہل پہل تھی، امی کچن میں، ابو تیاری میں، چھوٹے بہن بھائی خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ عائشہ ابھی تک بستر پر بیٹھی تھی، پھر اسے رات والی حدیث یاد آئی۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی اور پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ میرے دل کو بھی عید جیسا بنا دے۔ تیاری کا لمحہ۔ عائشہ نے اپنے لیے نیا لباس نکالا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو غور سے دیکھا۔ چہرہ اب بھی تھوڑا اداس تھا، لیکن آنکھوں میں ہلکی سی امید تھی۔ امی اندر آئیں، مسکرائیں اور کہا، ماشاء اللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، شاید کئی دنوں بعد لوگوں سے ملنا۔ نماز عید کے بعد سب رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ عائشہ دل سے تو خوش نہیں تھی، مگر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوشش کرے گی۔ اس نے سب کو مسکرا کر عید مبارک کہا، چھوٹے بچوں کو عیدی دی۔ ایک چھوٹی بچی نے اسے گلے لگا کر کہا، آپ سب سے اچھی ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں کچھ پگھلا، میں اداس ہو کر بھی کسی کو خوش کر سکتی ہوں۔ احساس کی تبدیلی۔ دوپہر تک عائشہ کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، میں نے نماز پڑھی، لوگوں کو خوش کیا، مسکرانے کی کوشش کی، تو کیا یہی عید ہے؟ اسے احساس ہوا کہ عید صرف اپنے لیے خوش ہونا نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنا بھی ہے۔ اصل خوشی شام کو عائشہ چھت پر گئی، ہوا ہلکی تھی، آسمان صاف۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ آج میں پوری طرح خوش نہیں تھی، لیکن میں نے کوشش کی اور آپ نے میرے دل کو ہلکا کر دیا۔ اسی لمحے اسے سمجھ آیا، عید کا مطلب مکمل خوش ہونا نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر خوشی اپنانا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ عائشہ اب جان چکی تھی، عید منانا سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اداسی میں بھی عید منانے سے دل ہلکا ہوتا ہے، دوسروں کو خوش کرنا اپنی خوشی بن جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اگر دل ٹوٹا ہو، اگر زندگی میں کچھ ٹھیک نہ ہو، تب بھی عید مناؤ، کیونکہ عید خوشی کا انتظار نہیں کرتی بلکہ خوشی پیدا کرتی ہے، اور سنت کو پورا کرنے کے لیے عید منانا لازمی ہے۔ اور جو لوگوں نے آج عید کی تیاریاں نہیں کی، وہ بھی عید کے لیے تیار ہوں اور عید کی خوشی منائیں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے نیکسٹ کسی نئی سٹوری میں، کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔